بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کو جی، اور جب بھی میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں، اور جب بھی کرٹیسائز کرتے ہیں پکے پیروں پہ کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی رائے دے دیں، سجیشن دے دیں، اور جس سے حکومت جو ہے کوئی وہاں سے کلو لے سکے۔ آئی ایم شور کہ اس پہ ہیلپ آؤٹ ہوتی ہوں گی چیزیں، لیکن ہمیں ایز سچ فوری طور پر اس کے رزلٹ شاید نظر نہیں آتے، بٹ دین اگین ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے رہیں، لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور کرتے رہیں گے۔ دیز 10-15 days آر ویری کروشل جی، اور کروشل اس لیے ہے کہ کچھ ڈیسیجنز ایسے لیے ہیں حکومت نے جو اس کو شاید مجبوراً لینے پڑ گئے۔ کسی اور مسلم ملک نے ایسے ڈیسیجن نہیں لیے، لیکن ہمارے ملک میں ایسے ڈیسیجن لینے پڑے، اور اس کے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے، ویسے میرے منہ میں خاک، لیکن ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن میں اس کے ریزلٹس نیگیٹو آنا شروع ہو جائیں، کوئی تھوڑی سی پرابلمز شاید کھڑی ہو جائیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم احتیاط جاری رکھیں، اور احتیاط جتنا جاری رکھیں گے وہی ہمیں کام آئے گی۔ ادر دین دیٹ بہت مشکل ہے کام۔ ہم نے اپنی ہیلتھ سروسز کو انہینس، ان کی کیپیسٹی، ان کی ایبلٹی انہینس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے برابر ہو گئی ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اٹس ناٹ پاسبل، لاجیکلی اٹس ناٹ پاسبل۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی، ان کی ہیلتھ سروسز نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، لیکن دین اگین کچھ ڈیسیجنز ایسے لیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے کوشش کل بھی کی تھی کہ ان کا کوئی حل یا کوئی وجہ پتہ چل سکے مجھے، لیکن ٹھیک ہے، ہمارے کمپلشن وین یو سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرس، وہاں پہ ڈیسیجنز لینا ذرا تھوڑا سا، ہر ایک کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن دین اگین یہ کیوں لیے گئے ڈیسیجن میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیگمنٹ جو ہے سوسائٹی کا اس کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا، لیکن دین اگین اگر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے مساجد میں تو ان کو کون میک شور کرے گا کہ وہ ایس او پیز فالو ہو؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو جناب میک شور کرے گی کہ اس کو فالو کیا جائے، بٹ دین اگین یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ ہم کوشش دعاگو یہ کریں گے، دعاگو ہیں، کوشش بھی کریں گے کہ یہ جو ٹف ٹائمز ہیں یہ گزر جائیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ، اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم رہے گا، اس میں جو مرضی آپ کر لیں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ختم ہوگا، اور کم ہو سکتا ہے، منیمائز ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ ختم ہو جائے گا، نہیں، میرا نہیں خیال۔ آئندہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب عید کے بعد جناب بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، اور جناب مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں جناب کہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، اور نیب والوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب گرفتاریاں ہوں۔ میں جاننا چاہوں گا مسلم لیگ نون والوں سے، اور کیونکہ ان کی قیادت نے، ان کی ہائر اتھارٹیز نے یہ کہا ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی ڈیسیجن لیے گئے ہیں، اور خان صاحب نے شاید پروبیبلی ان کو کچھ کہا ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو کن بیسس پہ کہا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے، یعنی کہ اپوزیشن والوں کو لگتا ہے کہ وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں عید کے بعد، تو کیا ریزنز کیا ہیں؟ کوئی ریزن بھی تو پتہ چلے۔ لیکن ایک چیز میں بالکل بآواز بلند کہوں گا کہ جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہے ضرور ڈالیں، چاہے حکومت کے لوگ ہو، حکومت سے باہر لوگ ہو، لیکن پکے پیروں پہ ڈالیں۔ یہ جو ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹس جو ہیں، اس میں جس کو بھی پکڑتے ہیں آپ، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وہ ریلیز ہو جاتے ہیں یا ان پہ کوئی چیزیں پروف نہیں ہوتی تو دے واک آؤٹ اسمائلنگ۔ اینڈ سیکنڈلی پولیٹیکل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو ایک بڑا ایج ملتا ہے، اور وہ ہیرو بن کے نکلتے ہیں پولیٹیشین جن پہ کوئی چیز پروف نہیں ہوتی۔ اس لیے پکڑنا ہے ضرور پکڑیں، جس کو بھی پکڑیں ضرور پکڑیں، لیکن پکے پیروں پہ پکڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں 6 مہینے، سال ڈاؤن دا لین یہ ایشوز بن جائیں، اور ایشوز بن جائیں گی گورنمنٹ کے لیے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب،
तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। किसी ज़माने में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट में आए शायद इन्होंने दोस्ती ख़त्म कर दी, या शायद सारे ही ऐसे हैं, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन एनीवेज मेरे साथ आज मौजूद है अली मोहम्मद खान साहब जी, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से, अनदर वेरी डियर फ्रेंड जी, और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी से। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं शुरू करना चाहूँगा अब्बासी साहब आपसे। अब्बासी साहब, आप लोगों की देखा जाए तो आप लोगों के जो बड़े करता धरते हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं जनाब कि आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और हुकूमत ने कह दिया है कि गिरफ्तार कर लिया जाए नून लीग के लोगों को। किन लोगों को गिरफ्तार करना है? शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना है, एहसन इकबाल साहब को करना है, शायद खकान अब्बासी साहब को दोबारा करना है, राना सनाउल्लाह साहब को करना है? किन लोगों को गिरफ्तार करना है? और अगर करना है तो लीगल केसेस कहाँ पे खड़े हैं कि या आपको कोई इनसाइड मिली है कि जनाब आप लोगों के को बंदे उठा लिए जाएंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लू जी? क्लू कहाँ से मिला आपको ये सारी चीज़ों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। मैं पहले आपके सवाल से आने से पहले सिर्फ एक आध मिनट जब बात बताऊंगा कि जो हुकूमत को उस पहले भी हम कहते हैं, आज भी कहते हैं, और आपके आज वजीर मौजूद हैं, कि जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन को सीरियस नहीं लिया हुआ, जिस तरह ये कैजुअल चीज़ों को ले रहे हैं, जिस तरह ये समझ रहे हैं कि हम इससे गुजर गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया है कि शायद अब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ों को ओपन कर दें और शायद हम उससे गुजर गए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी कोई साजिश हो सकती है, बहुत ही मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं आवाम के लिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जिस तरह फिगर्स बता रहे हैं, जिस तरह फिगर इंडिकेट कर रहे हैं, हम किसी 2 या 3 हफ्ते में किसी बड़ी मुसीबत में ना चले जाएं, और फिर ये सारी चीजें जो पिछला लॉकडाउन था या जितनी हमने तदबीरें की हैं वो इसी तरह रह जाएं धरी की धरी, क्योंकि अब हुकूमत की किसी तौर पर भी इस मामले पर सीरियस नहीं लग रही। और बहरहाल आपके प्रोग्राम के जरिए मैं जरूर ये कहूंगा कि अल्लाह ना ऐसी मामला हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये तमाम ज़ाब्तार जिम्मेदारी जो होगी वो हुकूमत की होगी और हुकूमत फिर इससे बच नहीं सकेगी। आज भी इनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके, आप खुद कभी कहते हैं कि ये सीरियस मामला है, 3 वीक के बाद बहुत सीरियस हो सकता है, और अभी आप चीज़ों को आपने इस तरह कह दिया कि इस्लामाबाद की हद तक और पाकिस्तान की हद तक चीज़ें है यूजुअल हो गई हैं, उसी तरह दुकानें खुल रही हैं, लोग मार्केटों में जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके इस मामले को, हुकूमत को बार बार हमने कहा है, बदकिस्मती से ना तो इन्होंने कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है, ना इन्होंने अपोजिशन से मशवरा किया है, ना ये किसी के लीडरशिप के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ना ये कोई सेशन बुलाने के लिए तैयार है कि जहां इनको सजेशन दी जाए। सिर्फ ये अपने एक जोर के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो कहीं सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को किसी ऐसी मुश्किल गली में ना ले जाएं कि फिर सारे हम मिलाकर भी ना निकल सके। मैं एक मिनट यहीं पे मैं आगे भी आप जरूर बोलिएगा, लेकिन एक मिनट, ये आपने एक टॉपिक खत्म किया, इसलिए मैं इसका एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमत ने जो कुछ भी कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक कर रही है या गलत कर रही है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, अगर आप होते, इफ यू वुड हैव बीन इन देयर शूज, तो आप लोग क्या करते? मुझे 2-3 चीजें बता दीजिए। मैं कहता हूं सर, एक तो बिल्कुल जो दुनिया का तजर्बा था, और वो तजर्बा पाकिस्तान में जरूर इंप्लीमेंट करते कि पूरी तरह इस लॉकडाउन को मेक श्योर करते, क्योंकि इसके लिए और अभी कोई दवाई नहीं थी और अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारे अस्पतालों की पहले भी पोजीशन है, और दुनिया के जहां बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम था वो भी कंट्रोल नहीं कर सके। तो हम पहला काम तो ये श्योर करते लॉकडाउन को उस स्पिरिट के साथ। वेरी गुड। साथ ही ये भी करते, एक मिनट इसी पे रुकिए जरा। आप कह रहे हैं कि अगर आप होते हुकूमत में तो आप लोग कंप्लीट लॉकडाउन करते, और लॉकडाउन करते तो कितने अरसे के लिए करते, और जो लोग यू नो डेली वेजेस के लोग हैं, या जो दिहाड़ीदार कह दें, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता था, जो डे टू डे उनकी चलता है, उनको आप कैसे मैनेज करते? जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, ये मामला उस वक्त करने का था जब पाकिस्तान के अंदर पहली दफा जब चाइना में ये मामला शुरू हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो गई थी कि खुदा ना ख्वास्ता कि अगर हमारे यहाँ ऐसा हो गया तो हम इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। ये वो वक्त था जिसके लिए फिर हम फौरी तौर पर इसके लिए कोई एक्शन प्लान तैयार करते और हम सोचते और एक डेटा रखते। हमने नहीं कहता कि हम सारे लोगों तक पहुंच रखते, लेकिन हम कोई मैकेनिज्म जरूर इस तरह का अडॉप्ट करते कि हम लोगों तक कम से कम जो बेसिक नेसेसिटी थी, जो राशन था, जो फूड की बाकी चीजें थी, उनके लिए कोई मैकेनिज्म जरूर हुकूमतें अडॉप्ट करती। मैं अभी आपको बता सकता हूं कि हुकूमत अगर डेटा लेना चाहे, हर गांव में
हर एरिया में हमारे लोग बैठे हुए हैं, पटवारी बैठा हुआ है, स्कूल टीचर बैठा हुआ है, मौलाना अपना मस्जिद का मौलाना साहिबान बैठे हुए हैं, हमारा SHOs बैठे हुए हैं, पुलिस वाले। ये मैकेनिज्म और इन्फॉर्मेशन लेनी हुकूमतों के लिए मुश्किल नहीं होती। जब हुकूमतें कोई काम करना चाहे, फिर लोकल गवर्नमेंट के अपने नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनके जरिए पूरा डेटा आप इकट्ठा करके अपने पास रखते। और जो जो लोग थे, जो आपको पता होता है कि गाँव में कौन से लोग जो दिन पे काम करते हैं, कौन से जो है जिनके साथ डेली वेजेस पे, उनका डेटा आपके पास होता है, हुकूमत जाती उन तक राशन जरूर पहुंचाती। लेकिन ये तरीकाकार करना, देखें राणा साहब मैं आखिरी बात कर लूं, नहीं आखिरी नहीं, भूख से तो शायद अवाम ना मरे, भूख से तो शायद हम बच जाएं, लेकिन अगर ये कोरोना वायरस हमारी गलियों में पहुंच गया फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अब्बासी साहब एक मिनट, आपने कहा जी एक चीज आपने बताई है, एक डिसीजन आपने बताया आप लेते अगर आप हुकूमत में, दूसरा डिसीजन क्या होता आपका? नहीं ये मैंने उसी पे पूरी डिटेल बताई है कि हम ये डेटा जरूर रखते हैं अपने पास, फौरी तौर पर डेटा बताते हैं। और फिर वो बॉर्डर जो तफ्तान से लोग आए हैं, जो तबलीग से लोग आए हैं, वो लोगों को अगर हमें शक होता हो गया, तो उसी बॉर्डर के ऊपर रोकते, उनको बेहतरीन उस वक्त तक बाहर ना आने देते जब तक ये पूरे पाकिस्तान में इसको ना फैलने देते, बल्कि एक एरिया तक इसको कंटेल करते ताकि उस एरिया से बाहर ना रख सके। ओके ठीक है जी। अली मोहम्मद साहब आप रिस्पांस देना चाहेंगे? इनके तो ये स्टेप होते हैं, इफ दे वुड हैव बीन इन द गवर्नमेंट, ये डिसीजन लेते हैं ये लोग, आपने जो डिसीजन लिए उनसे इनको इख्तलाफ है और उनका ख्याल ये है, और स्पेशली ये जो डिसीजन आपने लिया रमज़ान में और ये किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं लिया कि आप लोगों ने ये इजाज़त दी है जनाब फॉर प्रेयर्स, लिमिटेड प्रेयर्स वट एवर, मतलब एक जगह आप कह रहे हैं जनाब के घर में बैठ के तरावी पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, दूसरी जगह आप कह रहे हैं जनाब को इजाज़त है आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं मसाजिद में जाके। सो आप लोग मेरे ख्याल में दोनों एंड्स कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड भी कवर कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप चाहते ही हैं कि जो मौलाना हजरात हैं, ये एक सेगमेंट है ये एक सोसाइटी का, उनको आप नाराज़ ना करें, मतलब दोनों जगह पे आप दोनों घर पूरा करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है अली मोहम्मद साहब के या कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया रान साहब। और आपने शुरू में एक बात की तो उसका भी मैं हवाला देना चाहूँगा। आप मेरे दोस्त हैं और थे और रहेंगे। और दूसरा ये है कि पहले तो मेरे पास कोई ख़ास ताकत नहीं है, मैं कोई इतना कोई तीसमार खान नहीं बन गया हुकूमत में आने के बाद, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको जरूर कहना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि ताकत और पैसा और इख्तियार इंसान को खराब नहीं करती, बेनकाब करती है। तो हम जो हैं शायद इख्तियार मिलने के बाद वो जो है हम साफ नजर आने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह करे हम उसी तरह रहें कि कल को अगर इख्तियार ना भी हो तो उसी तरह प्यार का एक रिश्ता सब लोगों से रहे, ये बुनियाद है। आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बाकी मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ अब्बासी साहब से, लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना जरूरी समझता हूँ जी। हर मुल्क के अपने हालात होते हैं। अब आप देखें, अगर आप सैंक्टिटी के लिहाज से देखें तो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा से ज्यादा सैंक्टिटी के लिहाज से पुरवकार, बारौनक और मुअज़्ज़ज़ जगह तो और नहीं है। अल्लाह का घर है और अल्लाह के हबीब का घर है। बिल्कुल सही। वहाँ आज बिल्कुल जो है एक लॉकडाउन की कैफियत है, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, अलाउ नहीं किया जाता जी। तो एक तो ये बात है। लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने करम किया है, यहाँ उस तरह से बीमारी फैली भी नहीं है और उस तरह से खुदा न खास्ता डेथ्स भी नहीं है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। और शुरू से ही, सिर्फ अभी नहीं, शुरू से ही मसाजिद के लिए यही SOP था कि 4, 5, 6 नमाजियों की इजाजत थी कि जो मस्जिद के अपने जो अहलकार हैं, जो मुअज्जिन हैं, जो इमाम साहब हैं या जो वहाँ के टेकर होते हैं, वो वहाँ पे रहें। फिर सदर मुमलिकत और वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर, उन्होंने उनसे गुफ्तगू की, उलमाए कराम को ऑन पेज किया, उनको कोई 20 पॉइंट्स का एक एजेंडा दिया कि उसके मुताबिक जो है इन SOPs को फॉलो करते हुए तरावी होगी और उनके मुताबिक जो है वो मसाजिद में। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू अली साहब, एक छोटा सा सवाल है। ये इस किस्म के जो नेगोशिएशन थे ये सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी थी, फिर ये दोबारा से इनको रीस्टार्ट क्यों किया गया इस सारे नेगोशिएशंस को विद द उलमा जी? वो एक चीजें सेटल डाउन हो चुकी थी, फिर दोबारा से क्यों स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने? वाज देयर अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट जी? देखिए, सिंध गवर्नमेंट तो अपने सूबे के हद तक जाहिर है वो बाइख्तियार है और उनकी रिस्पांसिबिलिटी वहीं खत्म होती है। हमने तो पूरे मुल्क के लिए एक गाइडलाइन कर लेते हैं आप। और क्योंकि रमजान का महीना है और रमजान के महीने में आपको पता है कि सब लोग जो कि सारा साल नमाज नहीं भी पढ़ते वो भी मस्जिद जाने की ख्वाहिश रखते हैं। उनकी कोशिश होती है कि इस बाबरकत महीने में कुछ ना कुछ अपना वो एक किरदार अदा करें। तो उसके लिए जरूरी था, क्योंकि देखें
ذرا پریکٹیکل ورلڈ میں آئیں گے نا، عملی دنیا میں یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان کی لاکھوں مساجد کو ایک بٹن دبا کے لوگوں کو کہیں کہ آپ نہ آئیں. تو ان کو اگر آپ ایک اعتماد میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ اگر ایک ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، زیادہ پریکٹیکل ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، 2-3 باتیں یہاں پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے عباسی صاحب نے کی ہیں. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو آپ کی تجاویز ہیں جن پہ آپ کے خیال میں ہم نے عمل نہیں کیا، تو یہ میں کئی دنوں سے اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں جو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ہیں کہ ایک تو آپ کا یہ گلا کہ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو پرسوں بھی کووڈ کی میٹنگ ہے، پارلیمانی کمیٹی آن کورونا ہم نے بنائی. میں اسپیکر صاحب کے پاس گیا، ریکویسٹ کی کہ یہ پارلیمنٹ کا ایک رول اس میں ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب نے وہ کمیٹی بنا دی. وہاں پہ ان کی لیڈرشپ موجود ہے. جو تجاویز یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو دینی چاہیے وہ دے بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دے نہیں رہے، دے بھی رہے ہیں. وہاں وہ دے سکتے ہیں بھی، اگر ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں اپنی لیڈرشپ کو دے دیں، وہاں دے دیں گے. نمبر 1. لیکن اس سے بھی اہم دوسری بات ہے، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے. ہماری ان سے فل کوآپریشن، فل کوآرڈینیشن ہے. کیا انہوں نے وہاں وہ لاک ڈاؤنز کیے ہیں جو یہاں کرنے چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی کائرہ صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے. تو کیا فل لاک ڈاؤن جو سندھ میں، یہ جو پورے پاکستان میں لوگ بات کرتے ہیں، کیا آپ نے وہاں کر کے دیکھ لیا، کامیاب ہو گیا؟ اور جہاں آپ نے فل لاک ڈاؤن کیا، کیا وہاں ڈیلی ویجرز یا جو دن کا کماتے ہیں دہاڑی دار طبقہ، کیا آپ نے گھر گھر خوراک پہنچا دی؟ مشکل ہے، کافی مشکل کام ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے یہ تجویز دی ہے، جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، کہ ان علاقوں کو کارڈن آف کیا جائے. آخری بات کیونکہ بات طویل ہو جائے گی، ان علاقوں کو کارڈن آف کیا جائے جہاں یہ بیماری نکلتی ہے. باقی لوگوں کو کچھ نہ کچھ مواقع ضرور دیے جائیں تاکہ وہ روزگار کریں اور اپنے گھر نان نفقے کا انتظام کریں. ٹھیک، ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا میں سوال کا جواب جو ریز کیا ہے پوائنٹ علی صاحب نے، اس کا جواب میں قاہرہ صاحب سے مانگنا چاہوں گا. ایک کمپلشن ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. قاہرہ صاحب واپس آتا ہوں. اور گلگت بلتستان میں جو کچھ ہے، مطلب گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت ایز سچ نہیں ہے. سو وہاں پہ جو اقدامات اٹھائے گئے وہ وہاں پہ کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ مطلب یہ علی کا ایک آرگومنٹ ہے، اس پہ ہم ذرا تھوڑی بحث ضرور کر سکتے ہیں، وے کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس سے کیا اثر ہوگا. لیکن دین اگین ہم یہ ایک ایشو ہے، ایک وائرس ہے، اس پہ اس نے کسی کو نہیں دیکھنا کہ کس کا نام ہے، کس کا نام نہیں، کس کا بڑا نام ہے یا چھوٹا نام ہے، اس نے سپریڈ کرنا ہے. سو ہم اگر کہیں کہ ہم نے یہ لے ڈاؤن کر دیے ایس او پیز اور یہاں پہ جناب ساری لوگ اس کو فالو کریں گے، میرا نہیں خیال ایسے ممکن ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ایس او پیز فالو کریں. یہاں سے بارڈر کراس کرتے ہیں تو سارے ایس او پی فالو کرتے ہیں لوگ. سارے پاکستان کے لوگ باہر جائیں گے تو ضرور ایس او پی فالو کریں گے، لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایس او پی فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یا وہ سمجھتے ہیں جناب کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کریں گے ایس او پی فالو تو شاید انہوں نے کوئی آن شان کو فرق آ جائے گا. بٹ اینی ویز ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. قاہرہ صاحب کے پاس بھی آؤں گا، علی صاحب کے پاس بھی آؤں گا اور عباسی صاحب کے پاس بھی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب، علی محمد خان صاحب. اور علی محمد خان صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے جناب کہ حکومت پہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا، تو کیا گلگت بلتستان میں اور سندھ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا؟ قاہرہ صاحب میں آپ کی طرف آنا تھا، بریک آ گئی تھی، آپ اس کا جواب دے دیں. بہت شکریہ رانا صاحب. دو باتیں بڑی مختصر. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے فیصلے کرنے ہیں. گورنمنٹ آف دا ڈے علی محمد خان صاحب اور ان کی حکومت ہے، ان کے لیڈر کی، یہی فیصلے کریں گے. ہمارا کام بنیادی طور پہ اپنی رائے دینا ہے یا گورنمنٹ کے فیصلوں کو کریٹیکل انالیسس کر کے اپنے تجربے کی روشنی میں، دنیا کے تجربے کی روشنی میں، جو ہم نے سنا اس کی روشنی میں قوم کے سامنے رکھنا ہے. ان کو اعتراض کر کے وضاحت کرنی ہے کہ بھائی یہ نہ کرو. دنیا کا بہترین اسلوب اور بہترین تجربہ یہ ہے. اس کے باوجود اگر حکومت وہ کام نہیں کرتی جو ہم کہہ رہے ہیں، جو دنیا کہہ رہی ہے، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے، اللہ کرے گورنمنٹ کا بھی درست ہو، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنی ہٹ درمی کا شکار رہے وزیر اعظم صاحب، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان ہوا، اللہ نہ کرے نقصان ہوا، تو اس کے وہ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ ان کو یہ نہیں ہے کہ بلائنڈ میں فیصلے کر رہے ہیں. انہیں قوم بتا رہی ہے، انہیں میڈیا بتا رہا ہے، انہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتا رہی ہے، انہیں دنیا کے ممالک بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو اس کا علاج کوئی نہیں. لیکن ہمارا کام صرف اتنا ہے تاکہ کل
جب یہ حالات بہتر ہو جائیں اور ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو جس کے نتیجے میں نقصان ہو تو ہم اس کو کرٹیسائز کریں تو رانا مبشر صاحب اور ان کے ساتھی ہمیں یہ کہہ کے چپ نہ کرا دے کہ بھائی کل تم سوئے ہوئے تھے, کل تم نے بات نہیں کی, آج تم باتیں کرتے ہو. اب آپ کے سوال کہ لاک ڈاؤن کی ہم کہہ رہے ہیں بات کریں, لاک ڈاؤن ہمیں سندھ میں کر لینا چاہیے مکمل یا گلگت بلتستان اور کشمیر میں مسلم لیگ کی حکومتیں ہیں. جی رانا صاحب گزارش یہ ہے پہلے دن لاک ڈاؤن ہونا ہے, سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ سے شیئر کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں, وزیر اعظم صاحب ایک میٹنگ کر کے کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہمارے ملک میں نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کوئی چھوٹا لاک ڈاؤن, بڑا لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن, پارشل لاک ڈاؤن, فل لاک ڈاؤن کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. پھر جب سندھ نے لاک ڈاؤن کر دیا, پنجاب نے بھی فالو کیا, کے پی نے بھی فالو کیا, باقیوں نے بھی فالو کیا. اگلی وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب میں کہتے ہیں کہ ہم نے پارشل لاک ڈاؤن کرنا ہے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کرنا, ہم نے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا نہیں ہونے دینی, ہم نے سپلائی چین بحال رکھنی ہے. حالانکہ پہلے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تھا سندھ میں یا باقی صوبوں میں, اس میں سپلائی چین, فوڈ سپلائی کی چین بحال رکھی گئی تھی, اس میں کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں, مارکیٹیں نہیں بند کی گئی تھی. یہ بالکل غلط تصور تھا. اور جب ایک صوبائی حکومت یہ فیصلہ کر کے کوشش کرے اور مرکزی حکومت میں وزیر اعظم اور ان کے وزراء اور اس صوبے کا گورنر اور اس صوبے میں وزیر اعظم کی اپنی جماعت کے لوگ اگر وہ آپ کے خلاف یعنی صوبائی حکومت کو اس فیصلے کے خلاف عملی اقدامات کر رہے ہو, خود لوگوں کے پاس جا رہے ہو, وہ خود کہہ رہے ہو تو مارکیٹ بند کرو گے, ہم یہاں پہ اپنی مارکیٹ کھول دیں گے. اگر گورنر صاحب خود جا کے اس لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا رہے ہوں تو کیا کوئی صوبائی حکومت لاک ڈاؤن کر پائے گی جب مرکز میں بیٹھا وزیر اعظم اور اس کی جماعت اور ان کی حکومت جو وزیر اعظم صاحب کی وہ اس کی مخالفت کر رہی ہو؟ تو یہ تو ایک اتمام حجت ہی نہیں ہے جی. اس کا تو مطلب یہ کوئی بات پتہ نہیں کس حوالے سے کی جا رہی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں کرنا نہ کریں, آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں, اللہ کرے آپ کے فیصلے درست ہوں, لیکن اگر آپ کے فیصلے غلط ہوئے تو پھر ہم یہ بات کل کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آج آپ کی پالیسی بونوفائڈ نہیں ہے. لیکن قاہرہ صاحب, my question is still there. My question is جو علی کہہ رہے ہیں, علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا آپ نے, 18th امینڈمنٹ اپنی رانا جگہ صاحب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, میں تو اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. گزارش رانا صاحب یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہی نہیں ہے, پھر کہیں کہ ہم نے پارشل کرنا ہے, فل نہیں کرنا ہے, پھر کہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے ملک کے اندر انسائٹ کریں لوگوں کو, یعنی جو باتیں بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسی کے لیے ان پٹ کے طور پہ آتی ہے کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو لوگ باہر سڑکوں پہ آ جائیں گے, فلان جگہ ہنگامے ہو جائیں گے, یہ پرابلم ہو سکتا ہے لا اینڈ آرڈر, وہاں بیٹھ کے آپ پالیسی بناتے ہیں. وہ باتیں جو پالیسی کے لیے بند کمروں میں ڈسکس ہوتی ہیں, وہ اگر وزیر اعظم بیٹھ کے قوم کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوں اور علماء کو آپ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں, صوبائی حکومت ان کو کچھ اور بات پہ قائل کر رہی ہے, تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ یہ آزاد ہے اپنے فیصلے کر لیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیسے ممکن ہے؟ لیکن قاہرہ صاحب آپ لوگوں کی یعنی کہ چیف منسٹرز جو ہیں, ہر صوبے کا چیف منسٹر سر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں رانا صاحب, مجھے افسوس ہے نہیں, چیف منسٹر تو اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ نہیں کرنا. سنیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کو. سندھ کے چیف منسٹر نے کہا لاک ڈاؤن کے بغیر گزارا نہیں ہے, WHO کہہ رہا ہے دنیا کی بیسٹ پریکٹس ہے, آزمودہ نسخہ ہے. وزیر اعظم نے کہا لاک ڈاؤن کرنا ہی نہیں ہے. اگر وزیر اعظم اس لاک ڈاؤن کی مخالفت بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسائٹ کیا جاتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ناٹ اونلی دس, ان کا صوبائی گورنر بیٹھا انسائٹ کر رہا ہے, ان کی صوبائی جماعت بیٹھی انسائٹ کر رہی ہے, ان کے جو وزراء ان شہروں میں جاتے ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں, کچھ چھپ کے نہیں کر رہے, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. چلے جی علی صاحب, یہ مطلب کہ اس طرف اگر وزیر اعظم اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 18th امینڈمنٹ ہے, سب کچھ ہے, ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے, لیکن پھر بھی اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں یا ان کے گورنرز بیٹھ کے وہاں پہ انسائٹ کر رہے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ جی علی صاحب. میں افسوس کے ساتھ کہوں گا
کہ ایسا نہیں ہے جس طرح کائرہ صاحب نے نقشہ پیش کیا ہے، یا پھر شاید میری ایک بات غلط ہو میں علی سے جرمانہ برداشت کروں گا. ایک بات جتنی میں نے کہی ہے، پہلا خطاب، دوسرا خطاب، گورنر کی باتیں جتنی میں نے کہی ہے، ایک بات ایک جملہ غلط ہو میں ذمہ داری لے کے اس کا جرمانہ دوں. چلے میں عرض کرتا ہوں کہ ڈسکنیکٹ ہے جو یہاں بات کی جا رہی ہے، جو ان کی سینئر لیڈرشپ کنوے کر رہی ہے. ڈسکنیکٹ ہے، میں بتاتا ہوں کیسے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے رانا صاحب کہ 15 دن کا تو پہلے ہی ایکسٹینشن ہو گئی ہے آپ کے لاک ڈاؤن میں، تو وہ تو آرگومنٹ ہی نل اینڈ وائڈ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہ تو 15 دن کا ہے. لیکن پارشل کی اور سمارٹ لاک ڈاؤن، سر میں عرض کر لوں نا اگر آپ کی اجازت ہو، سمارٹ لاک ڈاؤن کی عمران خان صاحب اس لیے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف سیاست نہیں کرنی، انہوں نے ملک بھی چلانا ہے. اور اس ملک میں 22 کروڑ عوام میں چند لوگ ہیں جو آپ کی یا میری طرح، رانا صاحب آپ کی یا میری طرح گھر میں بیٹھ کے مہینہ 2 مہینے گزارا کر سکتے ہیں. ان کی تنخواہ یا ان کے وسائل اتنے ہیں کہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں. یہاں ایسے لوگ ہیں جو ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا رانا صاحب، اس وقت وہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ سحری میں میرے بچوں نے کیا کھانا ہے، کیونکہ کل ہم نے روزہ رکھنا ہے. عمران خان کو ان کی بھی فکر ہے، نمبر 1. دوسری بات، پہلی بات ایک طرف ہو گئی کہ لاک ڈاؤن میں 15 دن کی ایکسٹینشن ہے، تو وہ آرگومنٹ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. لیکن دوسری بات، عمران خان صاحب نے ایک نہیں 10 بار یہ بات کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل لاک ڈاؤن نہ ہو، لیکن صوبے اپنے فیصلے میں آزاد ہیں. اب مرکزی حکومت کہاں سپورٹ کر سکتی ہے اور کہاں روک سکتی ہے وہ بھی بتا دوں. سپورٹ ہم کسی صوبے کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد، نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی نا کہ میں لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اپنے صوبے پنجاب اور پختونخوا میں ہوا نا، ابھی میں مردان میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں، ابھی 4 بجے سے ساری شاپس جو ہیں وہ بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے صوبے میں بھی زبردستی امپلیمنٹ نہیں کیا. ایک لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہے، ان کا کام ہے لوگوں کو اپنی ایک سوچ دینا. اس پہ آپ جانا چاہتے ہیں، مرکزی حکومت کی یہ سوچ ہے. اچھا، سپورٹ کہاں کر سکتے ہیں اور روک کہاں سکتے ہیں؟ سپورٹ یہ ہے کہ این ڈی اے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ اس ایپیکس کمیٹی میں جو بنی ہے، جس میں عمران خان صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، ہر وقت وہاں پہ ان کا ایک رابطہ رہتا ہے. کیا وہ بتا سکتے ہیں این ڈی اے میں کی کوآپریشن میں کوئی کمی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، احساس پروگرام. کیا کسی بھی لمحے یہ بات کسی نے محسوس کی ہے کہ احساس پروگرام میں پنجاب یا پختونخوا کا زیادہ شیئر رکھا جا رہا ہے اور سندھ کا کم، یا کسی اور صوبے کا کم؟ نو. اور تیسرا، سندھ مرکزی گورنمنٹ آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ کو جو آپ کے ایئرپورٹس ہیں، وہ آپ نے کہا لاک ڈاؤن ہے، وہ بند ہیں. آپ اسلام آباد اپنا کراچی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند ہے. آپ کا جو وہاں ہمارے بحری امور کے وزیر ہیں علی زیدی صاحب، ان کی فل کو حالانکہ وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کراچی کو اپنا شیئر نہیں دیا جا رہا راشن میں، خوراک میں، وسائل میں، لیکن وہ سپورٹ آپ کی کر رہے ہیں. وہاں آپ کا پورٹس جو ہیں وہ بند ہیں. تیسرا بہت بڑا آپ کا جو وسائل کا نظام ہوتا ہے، 2 میں بتا دوں، ایک آپ کا ریلوے ہے، دوسرا آپ کا روڈز ہیں. شیخ رشید صاحب کی فل کوآپریشن ہے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ. نمبر 2، مراد سعید صاحب کی فل کوآپریشن ہے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ. سارے روڈز بند ہیں، آپ کی ریلوے بند ہے، آپ کی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہماری رائے یہ تھی کہ فل لاک ڈاؤن نہ کریں. اب اگر آپ فل لاک ڈاؤن سندھ میں نہیں کر سکے تو یہاں سے ہم بزدار صاحب یا محمود خان صاحب کو نہیں بھیج سکتے کہ وہاں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہیلپ کریں، وہ آپ نے خود کرنا ہے. لیکن مرکزی کوئی مجھے آپ بتا دیں کوئی مرکزی وزارت جس کے ہاتھ میں اختیار ہو اور اس نے وہاں پہ آپ کی سپورٹ نہ کی ہو. ایک اور آخری بات، میں یہ سمجھتا ہوں this should not be Sindh versus federal or one province versus Punjab versus Sindh or KP versus Balochistan. No, اس کو ہم نے اکٹھے مل کے لڑنا ہے. اس وقت یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا کہ رانا مبشر ہے، علی ہے، یا قمر زمان کائرہ صاحب ہیں، یا عباسی صاحب ہیں. وائرس نے اٹیک کرنا ہے کسی بھی انسان پہ، تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے اکٹھے کھڑے ہونے کی، مل کے کھیلنے کی. اور پارلیمنٹ کی جہاں تک بات ہے، آخری بات میں کر دوں، عباسی صاحب نے شروع میں بات کی، اس کا میں جواب نہیں دے پایا تھا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہونا، بھائی یہ پرسوں ہم نے سینٹ کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، آن لائن کی ہے، اور اس میں آپ ہی کی جماعتوں کے سینئر لوگ موجود تھے، وہاں رضا ربانی صاحب جیسے لوگ موجود تھے. اس پہ ایگری ہو گئے ہم سب. ہم نے سینٹ کا قومی اسمبلی کا اجلاس کرنا ہے، لیکن کچھ ایس او پیز پروٹوکولز کے تحت کرنا ہے، اس پہ بھی ایگریمنٹ ہے. مجھے پتا ہے ڈس ایگریمنٹ ہے کہاں. اکٹھے ہم نے پارلیمنٹ کرنا ہے. آپ کی تجاویز کووڈ کی میٹنگ میں پارلیمانی کمیٹی میں آ رہی ہیں، ایپکس کمیٹی میں جو عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں سب سے بڑی، اور اسد عمر صاحب کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیٹی ہے، وہاں آپ کی تجاویز آ رہی ہیں. ہاں، اب بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے جو رہ گیا ہے، جو ہم نے پورا نہیں کیا، آپ ہمیں بتائیں، ویل ہیلپ یو. جی کائرہ صاحب ذرا رسپانس دیجئے گا، پھر میں ذرا جاؤں عباسی صاحب کی طرف. میں کوئی بات کر دیتا ہوں. عباسی صاحب نے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی
फेडरल गवर्नमेंट के, मैंने पहले वजाहत कर दी कि क्या क्या होता रहा है। गुजारिश ये है, अली भाई ने कहा कि इमरान खान साहब ने सिर्फ सियासत नहीं करनी, मुल्क चलाना है। तो मुल्क किस तरीके से चलाना है? क्या अदालती हुक्म से चलाना है? क्या मार्शल लॉ से चलाना है? मुल्क सियासत से चलाना है ना यार, खुदा के लिए सियासत करनी है और मुल्क चलाना है, और क्या है? दो सियासत को गालियां भी देनी है, सियासतदान भी है, सियासी जमात भी है, सब कुछ है, सियासत ही करते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि लोगों को खुराक पहुंचाना, भाई खुदा के वास्ते पहला हफ्ता ऑन रिकॉर्ड है राना साहब, पहला हफ्ता मार्च का जब हमारे मुल्क में ये फैलाव शुरू हुआ, केसेस आने शुरू हुए, पहला केस 26 फरवरी को, दूसरा 3 मार्च को, हमने उस वक्त कहा, मैं रिकॉर्ड पे हूं, को 10 प्रोग्रामों में हमने कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा मौजूद है, उसमें कोई 60-70 लाख लोग उसके बेनिफिशियरी हैं, जितने पैसे उस वक्त रूटीन में होते हैं गवर्नमेंट निकाल सकती है वो उसमें रख रही थी। अब एक स्पेशल सूरत हाल हो गई है। वजीर आजम साहब पहले दिन से कह रहे थे खाना देना है, खाना देना है। मैंने कह रहा था खाना पके हुए खाने को क्या राशन को कहते हैं, पका हुआ राशन आप नहीं दे सकते। एक ही तरीका है आपके पास कि आप BISP का, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पॉवर्टी इंडेक्स बढ़ा दे, जो बाद में बढ़ाया, अब आके वही किया है, महीना बाद वही काम किया है कि वो इंडेक्स बढ़ा के अब आपने 1.25 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ से मुराद ये होता है कि कुछ तकरीबन 6-6.5 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ खानदान को आपने पैसे देने थे। अभी तक आप कोई 40 लाख 45 लाख लोगों तक पहुंच पाए हैं। वजह क्यों सुस्ते हैं आप? इसलिए कि हमने कहा था कि सानिया निश्तर साहब आज अब से आई हैं, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, उन्होंने आके जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो बंद कर दिया और 2 बैंकों को ये सिर्फ दे दिया चार्ज, और 2 बैंकों के पास इतना वसाइल नहीं है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस के, अगर आप PG पैसा के, अगर आप मोबाइल बैंकिंग के, अगर आप और दीगर जराए जो बाकी बैंक्स हैं उनको इस इमरजेंसी में इंडक्ट कर लेते हैं। और हम उस वक्त से कह रहे हैं कि उनसे एग्रीमेंट करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर करें। राना साहब, पाकिस्तान के 6-6.5 करोड़ लोगों तक अगर 10-12 हजार रुपया आप पहुंचा देते हो तो अगले महीने 2 महीने बाद फिर दे देते, तो जो एक्यूट शॉर्टेज वाली बात थी वो नहीं होनी थी। यही एक तरीका है दुनिया का। और मुझे ये भी पूछना है, आप कह रहे हैं क्या क्या सपोर्ट, 1 रुपया फेडरल गवर्नमेंट, 1 रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों को नहीं दिया। बलोचिस्तान का वजीर आला खुद रो रहा है कि मुझे नहीं दिया और सूबों को सपोर्ट चाहिए थी। लेकिन राणा साहब मुझे पूछना है, 1240 अरब रुपए का वो पैकेज किधर गया है? उसमें से सिर्फ 1240 अरब 50 अरब के करीब, सुन ले आखिरी बात, जी 50 अरब के करीब वो पैसा आपने तकसीम किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए। मुझे पूछना है कि वो 1240 अरब का तारीखी पैकेज, वो जो आपने देना था यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब, जिस इदारे का सालाना सेल्स टारगेट, सेल का टारगेट आप 30 अरब का रख रहे हैं, उस इदारे को आप दे रहे हैं 50 अरब अगले 4-5 महीने में कि उसका राशन लोगों को दे। क्या मुफ्त देगा? क्या अच्छा, इसका जवाब अली साहब से लेते हैं। मैं जरा एक मिनट कायरा साहब, भाई साहब की तरफ जाना चाहूंगा। भाई साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ। भाई साहब आप सारे जवाब इकट्ठे दीजिएगा। कोई पैसा नहीं दिया सूबों, चले सारे जवाब इकट्ठे दीजिएगा। मैं पहले भाई साहब से एक बात कर लो। भाई साहब उसके बाद उनका शॉर्ट, इसका शॉर्ट जवाब है। अब देखें, मरकजी हुकूमत तो जो कर सकती है वो कर रही है, किया है और करेगी। नहीं कर रही। मेरा क्या कर रही है? बड़ा एक मासूमाना सवाल है। 18वीं तरमीम के बाद वो तो बता देना, जितना शेयर सूबे का है, क्या मुझे कमर जमान कहरा साहब बताना पसंद फरमाएंगे कितने लाख घरों तक आप राशन पहुंचाए? पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, सिंध से यहाँ उधर सिंध जा रही है, यहाँ पख्तूनख्वा में भी आ रही है एहसास प्रोग्राम के तहत, लेकिन यहाँ के वजीर आला ने खुद से एक और इनिशिएटिव लिया है और घरों तक नहीं। अली साहब मैं पूछ रहा हूँ कितने अरब रुपए सिंध हुकूमत ने ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। इस तरह नहीं जानना चाहते हैं अली साहब, आप भी चुप रहे 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट कायरा साहब आप भी खामोश रहे। मैं पहले भाई साहब की तरफ चलूं, फिर वो जवाब कितने अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए हैं इस क्राइसिस में? ओके, नहीं नॉट ब्लेम गेम, वी डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू ब्लेम गेम्स, नो ब्लेम गेम्स। 1 मिनट अली साहब, 1 मिनट कायरा साहब। भाई साहब तुसी भाई साहब सुनते पे हो? अच्छा, अब भाई साहब मैं सारे सवालों के जवाब लूंगा अली साहब से, लेकिन अली साहब
مطلب کہ جو سوال آ رہے ہیں نا ان کے جواب دے دیجئے گا. جیسے قاہرہ صاحب نے سوال کیے ہیں نا ان کے جواب دے دیجئے گا. بلیم گیم میں نہیں پڑھیں گے, بلیم گیم میں پڑھیں گے میرے پاس ٹائم ہی بہت مختصر ہے, نیا یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. مختصر سی بات جو ہے نا وہ عباسی صاحب کریں گے, اور عباسی صاحب کے 2-3 سوال ہیں وہ ذرا اس کے جواب بھی دے دیجئے. بھائی صاحب دیکھیں جی, یہ جو سوال اٹھایا تھا یہ علی محمد خان صاحب نے خود اٹھایا تھا کہ وزیر اعظم, دیکھیں وزیر اعظم پاکستان جو عمران خان صاحب ہیں ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی فیصلہ پاکستان کی کیبنٹ کے بیٹھ کر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ فکر ہے. وہ جب پاکستان میں یہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے باقی چیزوں کی بھی دیکھنی ہے, تو اگر صوبے چاہیں بھی تو وہ پوری طرح انفورس نہیں کر سکتے. اگر سندھ ہو یا کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, انہوں نے اپنے طور پہ بہت اچھے اقدام کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بہتر اقدامات ساری جگہ پہ ہوئے ہیں, لیکن گلگت اور کشمیر کے بارے میں شاید میڈیا ایسی بات دکھاتا ہی نہیں ہے جو بات فیڈرل گورنمنٹ سے جب پرائم منسٹر بیٹھ کر کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں, یہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کا جو میں سافٹ لاک ڈاؤن کروں گا, یہ ہم شاپ سب کھلنی چاہیے. اس کا جو جا رہا تھا کورونا وائرس کی جو بیماری ہے جو اوپر جانی چاہیے تھی اس طرح اوپر نہیں گئی ہے. علی محمد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ریپریزنٹیشن موجود ہے, آپ لوگ وہاں پہ جتنی کنسرنز ہیں وہ ریز بھی کرتے ہیں, ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. پھر اگر نہیں کوئی چیزیں پوری بات کرنے دینا, نہیں پوری کریں, آپ ہی کے پاس ہے فلور. اب بھائی صاحب آپ کے پاس ہی فلور, لیکن پوائنٹ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں وہ بتائیں, ہم ان کو دوبارہ کر لیتے ہیں. پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ویئر از دا ایشو ہے بھائی صاحب. رانا صاحب ہم پہ تو آپ سوال کر رہے ہیں تو ہم نے جواب دے دیا, سوال نہ کریں جواب نہیں دیتے. رانا صاحب جو ایک منٹ جی عباسی صاحب, رانا صاحب جو مین ایشو تھا پہلے دن سے جو ایشو تھا, جو پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو کو پوری طرح ایڈریس نہیں کرنے دیا, جو انہوں نے اس ایشو کے ساتھ وہ مختلف اوقات میں مختلف انٹرپریٹیشن کرتے رہے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو لاک ڈاؤن کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ رائے ٹھیک نہیں ہے. آپ WHO کا رپورٹ دیکھ لیں, ڈاکٹرز کو دیکھ لیں کہ 200 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت اس سے زیادہ جو ہیں وہ اس کرونا وائرس کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں اور ان کو یہ بیماری شامل ہو چکے ہیں. یہ کون اس کو حل کرے گا؟ آج پاکستان کی آپ چاروں طرف دیکھ لیں, اسلام آباد کے اندر آپ چھوڑیں سندھ کو, آپ چھوڑیں خیبر پختونخوا کو, پنجاب کو اور گلگت بلتستان کو, اسلام آباد کے اندر یہ انفورس نہیں کر سکے. اسلام آباد کی آج مجازت میں آپ دیکھ لیں, مارکیٹس میں آپ دیکھ لیں, دکانوں پہ دیکھ لیں, اسلام آباد میں آج ٹرینڈ دیکھ لیں. تو جو حکومت یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی تجویز ماننے کے لیے تیار نہیں, اور کس فورم پہ جب وزیر اعظم پاکستان نے تمام بڑی لیڈرشپ کو بلایا, ساری بڑی لیڈرشپ کو ان کے پاس گئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آج بیٹھ کر آپ سے بات کریں گے, کورونا کو ہم سارے مل کر لڑیں گے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ہم سارے تجویز دیں گے. پرائم منسٹر صاحب اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. ابھی تک کوئی سیشن نہیں بلایا گیا, ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی میٹنگ نہیں ہو سکی ابھی تک. یہ جب یہ سارے معاملات خراب ہو جائیں گے یا سارا پاکستان اس کا شکار ہو جائے گا, اس وقت یہ سیشن بلائیں گے. ہم کس فورم پہ ان کو تجویز دیں؟ اور ٹی وی کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, ٹاک شو کے ذریعے اور میٹنگ کے ذریعے جتنی بھی تجویز آج تک حکومت کو دی ہے یہ مذاق کرتے ہیں. جب فیڈرل وزیر اٹھ کے مذاق کرتے ہیں, جب فیڈرل وزیر اٹھ کے جھکتے کرتے ہیں, جب وہ اپنے پیغام دینے کے بجائے دوسروں کی ساتھ جا کر اس پروگرام کو خراب کرنے کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر یہ شکایت کس سے کریں؟ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حکومت اکیلے طور پر لڑے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے حکومت نے جو پہلے دن سے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کر, ایک وہ جو قاہرہ صاحب نے گنایا, میں ایک ایک کر کے نہیں گناؤں گا, نہ صرف وہ پورے کرے, مہربانی کر کے اب وہ جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے وہ لے اس کی. اگر وہ کہتے ہیں علی محمد خان صاحب کا یہ یہی کہیں گے جی کہ لاک ڈاؤن اس لیے ناکام ہوا ہے, یہ بیماری پھیل گئی ہے کہ صوبوں کی وجہ سے پھیلی ہے, تو یہ بہت ہی زیادتی ہوگی. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے, دنیا پوری میں فیڈرل گورنمنٹ یہ پوزیشن لیتی ہے, یہ ذمہ داری ملک کے وزیر اعظم کی تھی, ملک کی کیبنٹ کی تھی, انہیں صوبوں کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا اور ایک یونیفائڈ پالیسی بنانی چاہیے تھی. وہ پالیسی جو اسلام آباد میں بھی ہو, کراچی میں بھی ہو, پشاور میں بھی ہو, اور گلگت بلتستان میں بھی ہو, اور کشمیر میں بھی ہو, اور تب یہ معاملات چلتے ہیں. اگر ایک طرف یہ کہیں کہ نہیں ہم اسلام آباد میں جہاں ہماری حکومت ہے یہ پالیسی نہیں رکھیں گے, پھر دوسری طرف پاکستان میں یہ پالیسی کا انفاذ جو کرنا ہے یہ مشکل ہے ہمارے لیے. دیکھیں اب دو چیزیں آگئی ہیں علی صاحب. ڈیزاسٹر میں اور وباؤں میں فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے, صوبے نہیں ہے. ٹھیک, اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آگئے قاہرہ صاحب کی طرف سے بھی. دیکھیں ابھی جو علی صاحب دو چیزیں آپ کے پاس, ایک قاہرہ صاحب کے کنسرنز ہیں اور قاہرہ صاحب کے کنسرن جو ہے نا 2-3 ہیں, وہ 2-3 کنسرنز ایڈریس کر دیجئے. نمبر 1. نمبر 2, عباسی صاحب کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے جناب کہ ہم جو بھی سجیشنز دے رہے ہیں, سجیشنز وہ جو دے رہے ہیں ہم تھرو میڈیا دے رہے ہیں,
اور ہم جو وہ سجیشن جو آپ تک نہیں پہنچ سک رہی, یعنی کہ وزیر اعظم صاحب تک نہیں پہنچ سک رہی, اینڈ ہی از بیہائنڈ دا ویلز, اور وزیر اعظم صاحب بیہائنڈ دا ویل ہیں, وہ اپنی پالیسی تھرو آؤٹ جو امپلیمنٹ ہوگی پاکستان میں اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ سامنے آئے. قاہرہ صاحب کا بھی ان ون وے اور دی ادر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں اور پینڈیمک میں وزیر اعظم یعنی کہ سینٹر یعنی کہ چیف ایگزیکٹو تھرو آؤٹ جو پالیسی بنائے گا اسی طرح چلے گی. اب آپ بتا دیں کیسے کرنے ہیں. جی علی صاحب, میں نے سمرائز کیا. ویسے یہ ٹیبل ٹینس کی وہ پنگ پونگ بال کی طرح ایک ادھر اور ایک ادھر سے ہم شاٹس مار رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایشوز پہ اور فیکٹس کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے, اور وہ بات کرنی چاہیے جو حقائق پہ مبنی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے تجاویز دینا, یہ میڈیا پہ بیٹھ کے تجاویز نہیں دی جاتی رانا صاحب. میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے, ایک پبلک اوپینین بنتی ہے, تجویز دی جاتی ہے فورمز پہ, اور فورمز موجود ہیں. جو پارلیمنٹری کمیٹی آن کورونا ہے جو کووڈ کی ہے, سن لینا, اس میں ان کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں, اس میں ان کے رضا ربانی صاحب وہ سینٹ کی کمیٹی میں موجود ہیں, اس میں ان کی جو ہے وہ شہری رحمان صاحبہ ہیں, اچھا نون لیگ سے خواجہ آصف صاحب ہیں, اور مشاہد اللہ صاحب سینیٹر صاحب موجود ہیں. یا تو پھر مجھے بتائیں مشاہد اللہ صاحب ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, یا خواجہ آصف صاحب ریپرزینٹ نہیں کرتے, یا فارمر پی ایم جو ہے راجہ صاحب پرویز اشرف ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہاں وہ جو پوائنٹ ریز کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں. اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان شام کو بیٹھے 35-40 ٹاک شوز دیکھے کہ اس میں کون کیا تجاویز دے رہا ہے. وہ تو وہیں پہ بات ہوگی, اور اس کو, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کمیٹی کو عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس میں وزیر اعلیٰ سندھ موجود ہے. اب وزیر اعلیٰ سندھ ان کے ایگزیکٹو حساب سے سب سے امپورٹنٹ آدمی وہ ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں. اچھا وہاں پہ گلگت کے وزیر اعلیٰ صاحب اور AJK کے وزیر اعظم صاحب اور ان کے چیف سیکرٹری صاحب, ان کے تمام لوگ